العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء عظام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 36واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے عزت دینیۃ تفوق عزتا دنیویۃ۔ تفوق فاقہ یفوق فوقیتاً باب نصر سے اس کے معنی آتے ہیں فوقیت لے جانا۔ عزت دینیۃ دینی عزت، تفوق فائق ہے، عزتا دنیویۃ دنیوی عزت سے۔ عزت دینیۃ تفوق عزتا دنیویۃ، دینی عزت یہ دنیوی عزت سے فائق ہے۔ اخرج ابن عساکر من طرق ان ہشام بن عبد الملک حج فی خلافت ابیہ۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے مختلف طرق سے اس بات کی تخریج کی ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے والد کی دور خلافت میں حج کیا، یا اپنے والد کی دور خلافت میں حج پر گئے۔ ابن عساکر نے مختلف طرق سے اس بات کی تخریج کی ہے کہ ہشام بن عبد الملک اپنے والد کی خلافت میں حج پر گئے۔ فطاف بالبیت، تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ فجاہد ان یصل الی الحجر لیستلمہ، لیستلم استلم یستلم استلامن کے معنی آتے ہیں چھونا، چومنا، بوسہ دینا۔ فجاہدا، تو انہوں نے کوشش کی، ان یصل الی الحجر کہ وہ حجر اسود تک پہنچیں، لیستلمہ تاکہ اس کو بوسہ دیں۔ فلم یقدر علیہ، لیکن وہ اس پر قدرت نہیں رکھ پائے۔ فجاہد ان یصل الی الحجر، انہوں نے کوشش کی حجر اسود تک پہنچنے کی، لیستلمہ تاکہ اس کو بوسہ دے۔ فلم یقدر علیہ، لیکن وہ اس پر قدرت نہیں رکھ پائے۔ فنصب لہ ممبر، تو ان کے لیے ایک ممبر نصب کیا گیا، گاڑا گیا۔ فنصب لہ ممبر، پس ان کے لیے ایک ممبر نصب کیا گیا۔ وجلس علیہ، اور ہشام بن عبد الملک اس پر بیٹھ گئے۔ ینظر الی الناس، لوگوں کی طرف دیکھتے رہے۔ ینظر الی الناس، لوگوں کی طرف دیکھتے رہے۔ ومعہ اہل الشام، اور ان کے ساتھ اہل شام تھے، شام ملک شام کے لوگ تھے۔ اذ اقبل علی بن الحسین بن علی کرم اللہ وجوہہم۔ اقبل یقبل اقبالا کے معنی ہے کسی کے سامنے آنا۔ اذ اقبل علی بن الحسین بن علی کرم اللہ وجوہہم، کہ اچانک حضرت علی بن حسین بن علی کرم اللہ وجوہہم ان کے سامنے آئے۔ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ وَأَطْيَبُهُمْ أَرَجًا، ارجن یہ باب سمیعہ سے آتا ہے، اریجا یا ارجو، ارجن کے معنی آتے ہیں خوشبو مہکنا۔ یہاں پہ ترجمہ کریں گے وَأَطْيَبِهِمْ أَرَجًا، اور آپ ان سب میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ بے اعتبار خوشبو کے ترجمہ نہیں کر کے سیدھا مفہومی ترجمہ آپ یہ بھی کر دیں تو بھی درست ہے۔ پھر دیکھیے وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا، اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ وجہن چہرے کے اعتبار سے، اگر یہ نہ بھی کرے تو بھی چل جائے گا، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ وَأَطْيَبِهِمْ أَرَجًا، اور ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھے۔ ارجن بے اعتبار خوشبو کے، لیکن آپ ترجمہ میں صرف اتنا ہی بول دیں وَأَطْيَبِهِمْ أَرَجًا، اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ تھے تو بھی درست ہے۔ فطاف بالبیت، تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، یعنی
حضرت علی بن حسین بن علی کرم اللہ وجوہہم نے فلما بلغ الی الحجر، بس جب آپ حجر اسود تک پہنچے، تنحى له الناس حتى يستلمه، تنحى یتنحى تنحیا کے معنی آتے ہیں علیحدہ ہونا، دور ہونا، ہٹ جانا۔ تنحى له الناس تو لوگ آپ کی تعظیم میں دور ہو گئے، ہٹ گئے۔ حتی یستلمہ یہاں تک کہ آپ نے حجر اسود کا استلام کر لیا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو بوسہ دے دیا۔ فقال رجل من اہل الشام، تو اہل شام سے ایک آدمی نے کہا، فقال رجل من اہل الشام، تو ملک شام والوں میں سے ایک شخص نے کہا، من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة، ہاب یہاب ہیبا و مہابا، ہاب یہاب ہیبتا و مہابا باب فتح سے اس کے معنی ہے تعظیم و توقیر کرنا، چوکنا رہنا۔ تو اہل شام سے ایک آدمی نے کہا، من هذا الذی، یہ کون شخص ہے، ہابہ الناس هذه الہیبۃ، کہ لوگ جس کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں، یہ کون شخص ہے کہ لوگوں نے اس کی اس قدر تعظیم کی۔ فقال ہشام، تو ہشام نے کہا، لا اعرفہ، میں اس کو نہیں پہچانتا ہوں، میں ان کو نہیں پہچانتا ہوں، حالانکہ وہ پہچانتا تھا۔ لا اعرفہ، میں ان کو نہیں پہچانتا ہوں، مخافۃ ان یرغب الناس فیہ اہل الشام، رغب یرغب ترغیبا، رغبت دلانا۔ تو ہشام نے کہا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا ہوں، مخافت، اس بات کا اندیشہ کرتے ہوئے کہ لوگ اہل شام کو ان کی طرف مائل کر دیں گے، اس بات کا اندیشہ کرتے ہوئے کہ لوگ اہل شام کو ان کی طرف مائل کر دیں گے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پوتے ہوئے حضرت علی بن حسین بن علی، تو ہشام نے انکار کر دیا پہچاننے سے۔ لیکن وَكَانَ الْفَرَزْدَقُ حَاضِرًا، لیکن فرزدق شاعر وہاں موجود تھا۔ وَكَانَ الْفَرَزْدَقُ حَاضِرًا، اور فرزدق شاعر موجود تھا۔ فقال الفرزدق، تو فرزدق نے کہا، لَكِنِّي أَعْرِفُهُ، لیکن میں ان کو پہچانتا ہوں، میں ان کو پہچانتا ہوں۔ فقال الناس من ہوا، تو لوگوں نے پوچھا من ہوا، وہ کون ہیں؟ یا ابا فراس، اے ابو فراس۔ یہ ابو فراس جو ہے فرزدق شاعر کی کنیت ہے۔ فقال الفرزدق، تو شاعر فرزدق نے کہا، دیکھیے کس طریقے سے وہ حضرت علی بن حسین بن علی کرم اللہ وجوہہم کا تعارف کرواتے ہیں، چونکہ شاعر ہے تو وہ اپنے شعر کے ذریعے ان کا تعارف کراتے ہیں۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم۔ تعریف آپ کو معلوم ہے، عرف یعرف عرفان کے معنی جاننا، پہچاننا۔ البطحاء، بطحا سے مراد ارض مکہ ہے، سرزمین مکہ ہے۔ اور وطأتن، وطأتن کے معنی ہے موضع قدم، وطأتن کے معنی ہے موضع قدم۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، حل و حرم جو حدود حرم ہے۔ دیکھیے فرزدق شاعر کہتا ہے، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ شخص ہے جن کے نشان قدم سے سرزمین بطحا واقف ہے۔ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ شخص ہے جن کے نشان قدم سے سرزمین بطحا واقف ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، اور بیت اللہ اور حل و حرم بھی اس سے آشنا ہے، اور بیت اللہ اور حل و حرم بھی ان سے آشنا ہے، اور بیت اللہ اور حل و حرم بھی ان سے آشنا ہے۔ آگے دیکھیے اور کیا کہتا ہے وہ، ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہداہ تہتدی الامم۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ، یہ علی ہیں رسول اللہ ان کے والد ہیں، یہ
علی ہے رسول اللہ ان کے والد ہیں۔ امست، یہاں پہ امست فعل ناقص ہے جو صارت کے معنی میں ہے۔ امست بنور ہداہ تہتدی الامم، انہی کی ہدایت کے نور سے قدم قوم ہدایت پا رہی ہے۔ الامم قوم، امتن کی جمع۔ امست بنور ہداہ تہتدی الامم، انہی کی ہدایت کے نور سے قوم ہدایت پا رہی ہیں۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ، یہ علی ہیں رسول اللہ ان کے والد ہیں۔ امست بنور ہداہ تہتدی الامم، انہی کی ہدایت کے نور سے قوم ہدایت پا رہی ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ التقی النقی الطاہر، تقی جمع اتقیاء کے معنی آتے ہیں متقی، اور النقی الطاہر معنی ہے صاف ستھرے پاکیزہ، نقی کے معنی بھی صاف ستھرا، الطاہر کے معنی بھی پاکیزہ۔ العلم، علم جمع اعلام کے معنی آتے ہیں سردار قوم، علم جمع اعلام کے معنی ہیں سردار قوم۔ دیکھیے ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے افضل شخص کے صاحبزادے ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے افضل شخص کے صاحبزادے ہیں۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ متقی صاف ستھرے پاکیزہ اور سردار قوم ہیں۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ متقی صاف ستھرے پاکیزہ اور سردار قوم ہیں۔ اذا رأتہ قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ینتہی الکرم، الکرم معنی ہے شرافت۔ اذا رأتہ قریش قال قائلها، جب قریش ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں کا کہنے والا کہہ اٹھتا ہے۔ اذا رأتہ قریش، جب قریش ان کو دیکھتے ہیں، قال قائلها، تو ان میں کا کہنے والا کہہ اٹھتا ہے، الى مکارم ھذا ینتہی الکرم، انہی کے شریفانہ اخلاق پر شرافت کی انتہا ہوتی ہے۔ الى مکارم ھذا ینتہی الکرم، انہی کے شریفانہ اخلاق پر شرافت کی انتہا ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے شاعر کہتا ہے ینمی الى ذروۃ العز التي قصرت عن نیلها عرب الاسلام والعجم۔ ینمی، نما ینمی نمین، باب ضرب سے اس کے معنی ہے کسی چیز کی جانب نسبت کرنا، اور ذروۃن یا ذروۃن اس کی جمع ہے ذرن اور ذرن، ذروۃن جمع ذرن، ذروۃن جمع ذرن، معنی ہے بلندی، چوٹی۔ قصورت، قصورت یہ فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ قصور یقصر قصرن کے معنی ہے چھوٹا ہونا، عاجز ہونا۔ عن نیل، نیل نال ینال، نیلن کے معنی ہے پانا، حاصل کرنا۔ دیکھیے ینمی الی ذروۃ العز التی قصرت، ان کی نسبت عزت کی اس چوٹی سے جا ملتی ہے۔ ینمی الی ذروۃ العز التی، ان کی نسبت چوٹی، عزت کی اس چوٹی سے جا ملتی ہے۔ قصرت عن نیلها عرب الاسلام والعجم، جس کو حاصل کرنے سے عربی و عجمی مسلمان عاجز و قاصر ہے۔ قصرت عن نیلها عرب الاسلام والعجم، جس کو حاصل کرنے سے عربی و عجمی مسلمان عاجز و قاصر ہے۔ اس طریقے سے فرزدق شاعر جو ہے وہ ہشام کے سامنے حضرت علی بن حسین بن علی کرم اللہ وجہہ کا تعارف کروا رہا ہے۔ ابھی تو 5 ہی اشعار ہوئے ہیں، ابھی تعارف باقی ہے، لیکن آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اشعار کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.